مطلقاً اگر نبی کے علم غیب کا انکار کر دیا جائے تو یہ تو قرآن مجید کا بھی انکار ہوگا۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے۔ اس عالم الغیب خبر دینے والا ہوا نہ کہ خبر پانے والا۔ عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے، عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے۔ یہ عالم محسوسات میں جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے پھر تو آپ کو اس کا بھی خود کو عالم نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا وہ تو پھر علم غیب نہیں رہا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ اللہ جو خدا نے خود لایا ہے، استثناء لایا ہے نا، تو اس استثناء سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس غیب پر کسی کو آگہی حاصل نہیں ہوتی ہے مگر خود خدا جس رسولوں میں سے جسے عطا کرے۔ وہ رسول اگر حضرت علی کو کچھ دے اس علم میں سے، وہ بھی غیب ہے۔ حضرت علی عالم، اور حضرت علی پھر آگے اپنے کسی مرید کو دے، دیکھیں اور وہ بات چلتے چلتے آج جی ٹی وی کے مفتی تک بھی وہ علم آ گیا، تو ہم تو سارے عالم الغیب ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، الا کرتا ہے۔ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہی علم غیب۔ ایک سوال تو علم غیب کے حوالے سے کیا گیا تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سوال کو اسکپ کیوں کر دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب کریم علم غیب عطا فرماتا ہے، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، جب آپ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو غیب پر ایمان کس کے بتانے پر لائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتانے پر غیب پر ایمان لائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر انہیں جن رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ تو مطلقاً اگر نبی کے علم غیب کا انکار کر دیا جائے تو یہ تو قرآن مجید کا بھی انکار ہوگا، اور جنت اور جہنم اور فرشتوں سے لے کر وہ تمام تر علم جو اللہ رب کریم نے ہمیں انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے طفیل عطا کیا ہے تو اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے۔ اس عمومیت کے لیے یہ استثناء کیا ہے؟ اب عالم الغیبی، مجھے ترجمہ کرنا فرید بھائی دیکھیں، عالم الغیبی جب اللہ تعالیٰ جب نبی کو خبر دے تو پھر عالم الغیب خبر دینے والا ہوا نہ کہ خبر پانے والا۔ تو جس کی مخبر کوئی خبر دینے والا ہوا نہ کہ پانے والا۔ تو کوئی بات دیکھیں فرید، میں اس میں دو فرق کر دوں۔ وہی خبر جو انبیاء کو اللہ نے دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے، صحابہ نے ہمیں دی۔ قرآن نے دو باتیں بیان کی، عالم الغیبی والشہادہ، عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے، عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے۔ یہ عالم محسوسات میں جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے پھر تو آپ کو اس کا بھی خود کو عالم نہیں کہنا چاہیے۔ تو عالم شہادت کا عالم بھی اللہ تعالیٰ ہے، عالم غیب کا عالم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جب یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما هو علی الغیب بضنین، تو الا من ارتضی من رسول، گویا کہ سارا علم عطا تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہی ہوتا ہے، لیکن معلم کائنات کو اگر یہ کہا جائے، معلم کائنات جو خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، قرآن میں کیا علم غیب نہیں ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیں غیب کے حوالے سے یہ شاید ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا وہ تو پھر علم غیب نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی تعلیمات دی، قیامت کی علامات بتائیں، بہت کچھ بتایا، ہمارے لیے تو غیب ہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم کے بہت سے وہ خزانے جس کو دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو علم غیب کا یہ مطلب ہے۔ اما علم غیب کے حوالے سے یہ تو شک نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا آپ نے کسی کو عطا کیا نہیں ہے، یہ تو شک نہیں ہے، وہ سارا کا سارا میں کسی کو عطا کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ تعریف کرنا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ غیب ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ استثناء خود خدا نے کیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ اللہ جو خدا نے خود لایا ہے، استثناء لایا ہے نا، تو اس استثناء سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس غیب پر کسی کو آگہی حاصل نہیں ہوتی ہے مگر خود خدا جس رسولوں میں سے جسے عطا کرے، یعنی جسے عطا کرے اسے مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے غیب کا علم یعنی لا یعلم الغیب، وہی غیب ہی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ جو اللہ نے، پھر وہ رسول اگر حضرت علی کو کچھ دے اس علم میں سے، وہ بھی غیب ہے۔ حضرت علی عالم، اور حضرت علی پھر آگے اپنے کسی مرید کو دے، دیکھیں اور وہ بات چلتے چلتے آج جی ٹی وی کے مفتی تک بھی وہ علم آ گیا، تو ہم تو سارے عالم الغیب ہیں۔ ہم سارے عالم الغیب ہیں۔ ایک منٹ، آپ میں نے اصل میں غیب کی تعریف کا مسئلہ ہے۔ میں نے سوال اٹھایا اس کا جواب تو نہیں ہے، غیب جو میں نے سوال اٹھایا اس کا جواب تو یہ نہیں، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے میری بات پوری تو کرا دیں۔ فلا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، الا کرتا ہے۔ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہی علم غیب۔ وہی علم غیب، وہی علم غیب۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے، کہنا کہ وہ نہیں ہے۔ خود ذاتی علم کی